जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शब्बाब पैदा कर। तेरा शब्बाब अमानत है सारी दुनिया की, तेरा शब्बाब अमानत है सारी दुनिया की। तू खारज़ारे जहां में गुलाब पैदा कर। अभी यहाँ पे मेरे एक भाई ये बात कर रहे थे कि OIC का और अरब लीग का इजलास होता है और वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल की मजम्मत तक रहते हैं, वो इसराइल की मजम्मत पर अपने इजलास का इख्तिताम करते हैं। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगरचे OIC के हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, लेकिन बहावलपुर के ये तलबा SC कॉलेज के और इसी तरह IUB के चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के ये तलबा जो हैं अल-कुदस तलबा सेमिनार के नाम पर यहाँ पे मौजूद हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ पहले भी खड़े थे और इंशाअल्लाह आज भी खड़े हैं। मेरा और आपका वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 76 साल जिसकी उम्र हो चुकी है। आज से कबल जब भी पाकिस्तान की बात की जाती थी तो हमारे तलबा ये बात करते थे, हमारे तलबा ये बात कहते हुए दिखाई देते थे कि पाकिस्तान की आन के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन देखिए बदकिस्मती ऐसी है कि 76 साल मेरा और आपका वतन जिसको आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई, बच्चों ने भी कुर्बानियाँ दी, बड़ों ने भी कुर्बानियाँ दी। ये मेरा और आपका वतन ऐसा है कि 2023 14 अगस्त का दिन होता है, लोग जश्न आज़ादी के स्टेटस लगाते हैं और तलबा, नौजवान, वो लोग जो अपने मुल्क की आन के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, ये नीचे रिप्लाई करते हैं कि अगर पाकिस्तान ना होता तो अच्छा होता। वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि ये तो दो मुल्कों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन है, इसे ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा आसानी है, हालात ज़्यादा साजगार हो जाएंगे। वो नौजवान, वो तलबा जो इस मुल्क की तरक्की के लिए ख्वाब देखा करते थे, आज ये बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अजीज तलबा, अजीज नौजवानों, हम वो लोग थे कि जब 1998 में 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे इस्राएली फोर्सेस के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते थे और ये बात कहते थे कि तुम अब हमें कुछ नहीं कह सकते। क्यों? नाउ बिकॉज वी आर एटमी पावर, हम इस्लामी बम बना चुके हैं, हमारे पास इस्लामी ताकत है, हमारे पास इस्लामी बम है, एटमी ताकत हम हासिल कर चुके हैं, अब तुम हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी स्पोर्ट में, हमारी बैक पे हमारे साथ पाकिस्तान खड़ा है। वो तालिब इल्म, वो बच्चे, वो नौजवान, वो छोटी उम्र के बच्चे जिनकी उस वक्त उम्र 5 साल, 7 साल या 8 साल थी, आज 25 साल के बाद जब उनकी उम्र 30 साल, 35 साल हो चुकी, उनके हाथ में असला है और वो इसराइल की फोर्सेस के सामने खड़े होते हैं और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होते हैं। वो अपने पीछे देखते हैं, मुड़ के देखते हैं तो उनको पाकिस्तान कहीं पे नजर नहीं आता। वो ये बात कहते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होता है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि शायद जो उन्हें बचपन में बातें बताई गई थी वो किस्से कहानियों के सिवा कुछ नहीं थी। वो लोग जो कभी ये बात किया करते थे, जिनके अंदर ये जज्बा था, ये जोश था, ये वलवला था कि हम सारी दुनिया से डट जाएंगे, हम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, आज उनको ये लगता है कि शायद किस्से कहानियों के सिवा कुछ नहीं था। फ़लस्तीनियों और अहले गज़ा के दर्द की कैफियत से कौन वाकिफ नहीं है? उनके तकलीफ का, उनकी तकलीफ़ों की शिद्दत का अंदाज़ा उस बाप के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है जो हस्पताल से बाहर निकलता है और कैमरे में देखते हुए ये बात कहता है, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों,
ہم یہاں مر نہیں رہے بلکہ تم دنیا کے اندر جہاں بھی موجود ہو تم مر چکے ہو. ہم مر نہیں رہے، تم مر چکے ہو. اور وہ ایک باپ جب دھماکہ ہوتا ہے اپنے بچے کو زخمی حالت میں ہسپتال میں لے کے جاتا ہے. کتنی ویڈیو وہ وائرل ہوئی، کتنے ہی لوگوں کے آنسو نکلے ہوں گے. رات ہمارا ملتان میں پروگرام تھا تو اس کے بعد ایک شخص سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا، کہتا کہ جب میں غزہ کے بچوں کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے وہ ویڈیوز آتی ہیں، وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد جو مجھے ہنستا ہوا شخص دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے. کہ مسلمانوں کے اوپر یہ کیفیت ہے، مسلمانوں کی یہ حالت ہے، تو ایک مسلمان، ایک غیرت مند نوجوان وہ مسکرا بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ یہ بات ویڈیو کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ وہ ایک شخص اپنے بچے کو زخمی حالت میں ہسپتال کے اندر لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا بچہ اچھی حالت میں ہے، جاؤ باقی زخمیوں کو اٹھاؤ اور ہسپتال کے اندر لے کے آؤ. وہ باہر جاتا ہے، ایک زخمی بچے کو اٹھاتا ہے تو اچانک اس کو دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، جہاں چند لمحے پہلے ہسپتال تھا وہاں اب ہسپتال نہیں ہے. عزیز لوگوں، عزیز طلباء، نوجوانوں، بہاولپور کے طلباء، یہ کیفیت فلسطین کے اندر ہے. اور پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ فلسطین کا ہمارا یونٹی کا دوست طالب علم وہ یہ بات کہتا ہے، ہم اس کو ملنے کے لیے گئے، ہمیں کہتا ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور دوبارہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرے گھر والے جہاں پہ موجود تھے وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے، 15 لوگ میرے خاندان کے شہید ہو چکے ہیں. آپ اس نوجوان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان کے اندر یونٹی لاہور میں موجود ہے، وہ اس حالت کے اندر ہے، اس بے بسی کے اندر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکتا، ان کے جسم کو چھو نہیں سکتا، ان کے جنازوں کو کندھا نہیں دے سکتا. لیکن اسی وقت ہمارے طلباء کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے طلباء کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، یہ تو فلسطین کا ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارے سامنے یہ مسئلہ ڈسکس نہ کرو. ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، دنیا مفادات کی بات کرتی ہے. تم فلسطینیوں کو چھوڑو، پاکستان کو پہلے ٹھیک کرو، پاکستان کی بات کرو. فلسطین کا مسئلہ ان کا ذاتی ہے، ان کو چھوڑ دو. اب تصور کریں یونٹی کا وہ طالب علم جو پاکستان کے اندر پڑھنے آیا، اس کی ماں نے اس کو دھمکی دی، بیٹا جا، تو پاکستان میں جا، پاکستان غیور نوجوانوں کا ملک ہے، پاکستان میں جا، تجھے علم بھی ملے گا، تو مجاہد بھی بنے گا، تو اسلام کی قیادت بھی کرے گا. یہاں پہ آتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ 15 افراد شہید ہو چکے ہیں. اور پاکستان کے نوجوان جن کو امید کی کرن وہ سمجھتا تھا، اس کو یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مان لیا، فلسطین کا مسئلہ ان کا مسئلہ ہے. تم جو یہ بات کہتے ہو کہ فلسطین کا مسئلہ ان کا مسئلہ ہے، آؤ پاکستان کے مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آؤ پاکستان کے مسئلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال انہوں نے ایک بات کہی، میں نے وہ بات اپنے ذہن کے اندر بٹھائی کہ بات بالکل ان کی ٹھیک تھی. وہ کہنے لگے کہ اگر پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے تو یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے. ہم بھی پاکستان کے مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے. یہ چیزیں، یہ باتیں روزانہ ٹاک شوز کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. انہوں نے یہ جملہ بولا کہ جن لوگوں نے غلط کام کیے، اس پاکستان کے ساتھ برا سلوک کیا، اس پاکستان کو بیکار کیا، نکارا کیا، وہ پاکستان کے بڑے لوگ تھے. آج میرا اور آپ کا وقت ہے، آئیں مل کے پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو ہم نے یہ عزم کیا، ہمارا پہلے بھی عزم تھا، ہم نے اس کو مزید پختہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والی نسل کو، آنے والے نوجوانوں کو تیار کریں گے کہ وہ اس ملک کی آگے بڑھ کے قیادت کریں گے. ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں آؤ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے مفادات کو دیکھتے ہیں. نائجیریا دنیا کا ایسا ملک ہے
کہ جب میرے اور آپ کے ذہن میں اس کا نام آتا ہے، آج بھی میں یہ پڑھ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ نائجیریا کا نام جب ہمارے ذہنوں کے اندر آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ایسا ملک ہوگا کہ جس کے لوگ بھوک کے ترستے ہوئے لوگ ہوں گے، بھوک کی وجہ سے پریشان لوگ ہوں گے۔ عزیز طلبہ، نوجوانوں،